ایک بار مسلمانوں میں سے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی آپ کو پسند نہیں ہے یا کچھ تو پسند ہے؟ پیغمبر نے کہا 6 چیزیں ایسی جو ہمیں بھی مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس دنیا سے اپنا رشتہ برقرار کر کے رکھیں. یہ ایک اسٹائل ہے، اس کو الفاظ کو اسی طرح مت لیجیے گا، ایک انداز ہوتا ہے کسی پیغام کو دینے کا کہ اگر 6 چیزیں تمہاری اس دنیا میں نہ ہوتی، لفظ بھی پیغمبر نے کہا تمہاری دنیا، کہ اگر یہ 6 چیزیں تمہاری دنیا میں نہ ہوتی تو یہ دنیا ہمیں اتنی بھی پسند نہیں تھی کہ ہم ایک لمحے اس میں رہنے کو تیار ہوتے. پھر کہہ دوں یہ محاورتاً گفتگو ہو رہی، مگر 6 چیزیں حقیقتاً. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا 6 چیزیں؟ تو پیغمبر نے وہ 6 کا جو بیان کیا وہ بھی بڑے عجیب انداز میں فرمایا 2 قدم اور 2 قطرے اور 2 گھونٹ. یہ 6 کا خلاصہ نکلا، یہ 6 کی سمری نکالی پیغمبر. 6 چیزیں، سارا مجمع متوجہ. یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بات کو لوگوں کی اٹینشن اپنی جانب ڈائیورٹ کی جائے، اس کا ایک طریقہ. کہا 2 قدم پسند ہے، 2 قطرے پسند ہے، 2 گھونٹ پسند. اللہ کے رسول اب تو اور انٹرسٹنگ بات ہو گئی. 2 قدم کون سے پسند؟ کہا پہلا قدم وہ جو اذان سن کر نماز کے لیے مصلی اور جائے نماز کی جانب بڑھے. یہ جو نماز کے لیے مومن کے قدم بڑھتے، یہ اس کائنات کی سب سے حسین، سب سے قیمتی شے جس کی خاطر اس دنیا میں آنے کو میں تیار ہوں. مگر یہ تو دیکھیے کہ اس کے برابر کس کو رکھا. یہاں میرا موضوع نماز کی اہمیت بتانا نہیں تھا، بتانا یہ تھا کہ اہمیت نماز جب اتنی تو اس کے برابر کس کو لا کے رکھا جا رہا. اور کہا دوسرا قدم جب کوئی بندہ مومن فقط اللہ کی خاطر اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے جاتا ہے. اب یہ جو قدم رشتہ دار کے گھر کی دروازے کی جانب بڑھتے ہیں، اس ساری دنیا کے اندر اللہ کا رسول کہہ رہا اگر مجھے کچھ پسند ہے تو یہی پسند ہے. ایک نماز کے لیے بڑھتے ہوئے قدم، ایک رشتہ دار کے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے قدم. یہاں بھی نماز اور فیملی لائف کو اللہ کے رسول نے برابر کر دیا. آخرت سب سے پہلا سوال ان 2 کے بارے میں، اور اس دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں یہ 2. اگرچہ میرے اسٹائل کے اعتبار سے اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے. میرا اسٹائل یہ کہ حدیثیں تو میں بہت پڑھتا ہوں، فقط اس کا اتنا حصہ پڑھتا ہوں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ. لیکن پھر بعد میں لوگ سوال ضرور کرتے کہ مولانا وہ باقی 4 چیزیں بھی بتا دیجیے. تو بجائے اس کے کہ اس تقریر کے بعد آپ یہ پوچھیں یا اگلے اتوار سے مجھے یہ زحمت کرنا پڑے، میں اپنے اسٹائل سے ہٹ کر یہ حدیث آج مکمل کیے دیتا ہوں. ورنہ عام طور پہ میرا یہ طریقہ نہیں. ٹو دا پوائنٹ بات جتنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. کہا کہ 2 قدم 2 قطرے. کون سے 2 قطرے؟ کہا کہ پہلا قطرہ جو راہ خدا میں شہادت قبول کرنے والے کے بدن سے خون کا گرتا، خون، شہید کے خون کا پہلا قطرہ. میں نے جملہ ذرا کمپلیکیٹڈ کر دیا، آسان کر دوں. شہید راہ خدا کے بدن سے گرنے والے خون کا پہلا قطرہ. یہاں بھی اہمیت اس کی نہیں بتانا، اہمیت اس کے بعد والے جملے کی بتانا. جب 2 چیزوں کو برابر رکھا جائے اور پہلی چیز ہر آدمی جانتا ہو تو دوسری چیز کی اہمیت واضح ہو جاتی. جیسے میں اکثر جماعت الثانی کے اندر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اکثر کہ مولا کے سارے فضائل بتا کر شہزادی کی کوئی فضیلت نہ بتائی، صرف اتنا کہہ دیا کہ علی اور فاطمہ کا درجہ برابر ہے. فاطمہ کے سارے فضائل ذہن میں آ گئے کہ جب اتنے فضائل علی کے ہیں، فاطمہ علی کے مساوی. یہاں بھی یہی مسئلہ، اتنی اہمیت نماز کی ہے، فیملی لائف اس کے مساوی. شہید راہ خدا، ہر آدمی جانتا ہے شہید کا رتبہ کتنا بلند، ہر آدمی کو پتا ہے کہ شہید کا خون کتنا قیمتی. مگر حدیث بھی آ رہی کہ دوسرا قطرہ جب کسی گناہگار کی آنکھ سے خوف خدا میں توبہ کے عالم میں آنسو کا جو قطرہ ٹپکے گا، بڑے سے بڑا گناہ، ساری زندگی شراب پی، ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی نماز قضا کی، ساری زندگی اس نے خدا کو ٹھکرایا، ایک بار خوف خدا کے عالم میں آنکھ سے آنسو کا جو قطرہ ٹپکا، اس کا وہی رتبہ ہے جو شہید راہ خدا کا رتبہ ہے. یہ وہی خون کے برابر آنسو کا قطرہ ہو گیا. اور تیسری چیز 2 قطرے. کہا پیغمبر کی حدیث تھی قدمتان و دمتان و جراتان، اور 2 گھونٹ. کہا کہ پہلا گھونٹ جو صبر کا گھونٹ، راہ خدا شریعت پہ عمل کرتے ہوئے انسان کو زحمتیں آ رہی، اور ان زحمتوں کو وہی آدمی فیس کر سکتا ہے جس کے پاس پیشنس اور ٹالرنس. مگر ہے بہت بڑی چیز، ممبر سے کہہ دینا جتنا آسان ہے پریکٹیکل لائف میں اتنی ہی مشکل چیز ہے. کہا کہ صبر کا گھونٹ جو آدمی پیتا ہے، اور دوسرا جب کسی کو کسی اور پہ غصہ آیا اور خدا کے غصے کو قیامت کے دن خدا کے غصے کو یاد کر کے وہ اپنا غصہ پی لے، یہ دوسرا گھونٹ ہے. یہ 2 گھونٹ ایسے ہیں جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں.